آج ہم ایک ایسے انقلابی خیال کی بات کرنے والے ہیں جو ہزاروں سال پہلے سامنے آیا تھا۔ یہ کوئی عام نظریہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سوچ تھی جس نے اس زمانے کے سبھی عقیدوں کو جڑ سے ہلا دیا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید انسان نے ہمیشہ خود سے پوچھا ہے۔ یہ کائنات، یہ ستارے، یہ سیارے اور خود ہم آخر کس چیز سے بنے ہیں؟ اچھا، تو کیا ہو اگر اس کا جواب ہو ایٹم؟ آج کل تو یہ جواب سن کر کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ ہم سب اسکول میں ایٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، ایک ایسا زمانہ جب کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور یہ خیال پہلی بار سامنے آیا۔ یہ صرف اور صرف سوچ اور منطق کی طاقت کا کمال تھا۔ اور یہاں آ کے یہ کہانی سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ماڈرن آئیڈیا ہمیں لگتا ہے نا، یہ دراصل 2400 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ڈیموکریٹس نے اپنا ایٹمی نظریہ تقریباً 460 قبل مسیح میں پیش کیا، مطلب جدید سائنس کے اس نظریے کو دوبارہ دریافت کرنے سے 2000 سال سے بھی پہلے۔ واقعی یہ ایک ایسی سوچ تھی جو اپنے وقت سے ہزاروں سال آگے تھی۔ تو یہ ساری دلچسپ تاریخ ہم کہاں سے جان پائے ہیں؟ اس کی بنیاد کچھ تاریخی ذرائع پر ہے، جس میں راشد داؤد پوٹو کی یہ کتاب بھی شامل ہے، جو اس موضوع پر کافی گہرائی سے بات کرتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا اس نظریے کے پیچھے جو لوگ تھے ان کی کہانی جانتے ہیں۔ یہ کہانی دو بہت ہی اہم شخصیتوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف ہیں لیوسپس، ایٹمزم کے بانی، لیکن اتنے پراسرار کہ کچھ لوگ تو انہیں ایک بھوت ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں تقریباً کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور دوسری طرف ہیں ان کے مشہور شاگرد ڈیموکریٹس، جنہوں نے اس نظریے کو دنیا بھر میں شہرت دی اور اس پر بہت تفصیل سے لکھا۔ تو آخر یہ نظریہ تھا کیا؟ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ پوری کائنات صرف دو بنیادی چیزوں سے بنی ہے، صرف دو۔ ان کے نظریے کا جو پہلا ستون ہے وہ ہے ایٹم۔ یہ یونانی لفظ ایٹومون سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز جسے مزید توڑا نہ جا سکے۔ یہ کائنات کی سب سے بنیادی اینٹیں ہیں، جنہیں نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال اٹھتا ہے۔ اگر پوری کائنات صرف ان ٹھوس ذرات سے ہی بھری ہے، تو پھر ان میں حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ مل کر نئی چیزیں کیسے بناتے ہیں؟ جگہ کہاں ہے؟ اور یہیں پر ان کے نظریے کا دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ انقلابی حصہ سامنے آتا ہے، خلا، یعنی خالی جگہ۔ انہوں نے یہ کمال کی دلیل دی کہ ایٹموں کو حرکت کرنے کے لیے خالی جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ نہیں یعنی وائڈ اتنا ہی حقیقی اور ضروری ہے جتنا کہ کچھ یعنی ایٹم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نظریے کے حساب سے کائنات میں کوئی بھی چیز اصل میں نہ تو بنتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز بنتی ہے تو بس ایٹم آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو وہی ایٹم الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا ایک مکمل میکینیکل نظریہ تھا، جس میں کسی دیوتا یا کسی مافوق الفطرت طاقت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کا علم اور ہمارے حواس پر، یعنی ہم چیزوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں، اس پر کیا زبردست اثر پڑا۔ ڈیموکریٹس نے دو چیزوں میں فرق کیا، ایک ہے اصل حقیقت اور دوسری ہے وہ جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک پھول کی مثال لیتے ہیں۔ اصل حقیقت میں وہ پھول بس خاص شکل اور سائز کے ایٹموں کا ایک گچھا ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اس کا لال رنگ، اس کی میٹھی خوشبو۔ ڈیموکریٹس کے مطابق یہ رنگ اور خوشبو خود پھول میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے حواس پر ان ایٹموں کے ٹکرانے کا نتیجہ ہیں۔ اور یہ بات ڈیموکریٹس کے اس ایک کال سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے حواس یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ ہمیں صرف ایک دھندلا سا علم دیتے ہیں۔ اصلی علم تو صرف سوچ اور منطق سے ملتا ہے، جو ہمیں ایٹموں کی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ اور یہ نظریہ صرف اس بات پر ختم نہیں ہوتا کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، نہیں، ڈیموکریٹس نے اسی نظریے کی بنیاد پر ایک مکمل اخلاقی فلسفہ بھی دیا کہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ڈیموکریٹس کے مطابق زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے خوشی، لیکن ٹھہرے، یہ وہ خوشی نہیں ہے جو پیسے، شہرت یا تھوڑی دیر کی لذتوں سے ملتی ہے۔ نہیں، یہ روح کی ایک گہری پرسکون حالت کا نام ہے، ایک ایسا اندرونی سکون جہاں کوئی ڈر نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اصلی خوشی کو پایا کیسے جائے؟ ڈیموکریٹس نے اس کے لیے کچھ قدم بتائے۔ پہلا، زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں لیکن اعتدال میں رہ کر۔ دوسرا، سوچ بچار کر کے اپنے ذہن کو تیز کریں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، نیکی کو اپنی عادت بنا لیں۔ مطلب صحیح کام اس لیے نہ کریں کہ سزا کا ڈر ہے، بلکہ اس لیے کریں کہ غلط کام کرنے کا دل ہی نہ چاہے۔ اب حالانکہ افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے فلسفیوں نے اس نظریے کی سخت مخالفت کی اور اس وجہ سے یہ صدیوں تک نظر انداز بھی رہا،
लेकिन ये ख्याल कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। इसकी गूंज तारीख में हमेशा सुनाई देती रही। इस नज़रिए ने बाद में आने वाले बहुत से बड़े मुफक्करीन को मुतासिर किया, जैसे कि एपिक्यूरस, जिसने अपना पूरा फ़लसफ़ा ही इसी एटमी नज़रिए पर खड़ा किया, या फिर पायरो, जो मशहूर स्केप्टिक फ़लसफ़ी थे। उन्होंने भी डेमोक्रिटस से बहुत कुछ सीखा। और तो और सदियों बाद लाइब्निस जैसे अजीम मुफक्किर ने भी डेमोक्रिटस को सबसे अहम फ़लसफ़ियों में शुमार किया। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर ये कदीम यूनानी मुफक्किरीन सही थे और हमारी दुनिया असल में सिर्फ बेरंग, बेजायका एटमों और खाली जगह का खेल है, तो फिर जिंदगी का ये जो भरपूर, रंगीन और खूबसूरत तजुर्बा है, जो हम सब हर लम्हे महसूस करते हैं, ये क्या है? इसकी क्या हकीकत है?